السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 145 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 147 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 148 سے سٹارٹ کریں گے اور 151 تک ٹرانسلیشن کریں گے، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 146 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ ٹرانسلیشن آیہ مبارکہ 148 سے واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور بنا لیا قوم موسیٰ نے ان کے بعد من حلیہم اپنے زیورات سے عجلاً ایک جسم، عجلاً بچھڑا، جسداً ایک جسم، لہو خوار اس کے لیے ایک آواز تھی، یعنی کہ گائے کی آواز تھی۔ الم یرو کیا نہیں وہ دیکھتے، انہ بے شک وہ، لا یکلمہم نہیں وہ بات کرتا ان سے، ولا یہدیہم اور نہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، سبیلا سیدھی راہ کی طرف، اتخذوہ انہوں نے بنا لیا اس کو، وکانوا ظالمین اور تھے وہ ظالموں میں سے، ولما اور جب سقطا وہ گر گئے، فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں، ورأوا اور انہوں نے دیکھا، انہم بے شک وہ، قد ضلوا تحقیق وہ بھٹک چکے ہیں، قالوا انہوں نے کہا، لئن لم یرحمنا ربنا اگر نہ رحم کرے گا ہم پر اب ہمارا، ویغفر لنا اور نہیں بخشے گا ہمیں، لنکونن من الخاسرین البتہ ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ولما رجع موسیٰ اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ طرف اپنی قوم کی، غضبان آصفا بہت غضبناک اور افسوس کی حالت میں، آصفا افسوس کی حالت میں، قالا فرمانے لگے، بئس ما خلفتمونی من بعدی تم نے بہت بری جانشینی کی میرے بعد، اعجلتم امر ربکم کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم کی، وألقى الألواح اور ڈال دی تختیاں، وأخذ اور پکڑ لیا، برأس أخیہ اپنے بھائی کے سر کو، یجرہ الیہ کھینچنے لگے اس کو اپنی طرف، قال ابن ام کہا اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم بے شک قوم، استضعفونی انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، وقادوا اور قریب تھا، یقتلوننی وہ مجھے قتل کر ڈالتے، فلا تشمت بی الأعداء تو نہ خوش کریں مجھ پر دشمن کو،
ولا تجعلنی اور نہ کرے مجھ کو مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ۔ قال فرمایا ربی اغفر لی اے رب میرے بخش دے مجھے ولی اخی اور میرے بھائی کو وادخلنا اور داخل کر ہمیں فی رحمتک اپنی رحمت میں وانت ارحم الراحمین اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 146 سے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں دی گئی تھیں اس میں ہر چیز کی نصیحت اور مفصل بیان تھا، تو حکم بھی کیا ہوا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو بھی حکم دیں کہ اس کے احسن پہلو کو لے رکھیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کے جو حالات ہیں، جو ان کا انجام ہے، وہ تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ پھر مزید اس کے برعکس اللہ فرما رہی ہیں سأصرف عن آیاتی الذین، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے۔ دیکھیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے بارہا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا، اس سے تکبر کرنا انسان کے شان کے لائق نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے، متی کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے خود سپردگی کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اسلم، تو کیا فرمایا اسلمت لرب العالمین۔ تو ایک بندہ مومن کے یہ شان کے لائق ہے کہ وہ ہمیشہ ہی اللہ کے سامنے خود کو جھکا کے رکھے۔ اگر اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر جھٹلائے گا تو یقیناً ایسا کرنا تکبر کی علامت ہے۔ تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا، اور تکبر کی ڈیفینیشن کہ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بھی فرامین ہیں، جو بھی نشانات ہیں، چاہے وہ کونی ہیں چاہے وہ شرعی ہیں، سب حق پہ مبنی ہیں۔ اگر ان کو دیکھ کر انسان ایمان نہیں لاتا، تسلیم ہم نہیں کرتا، تو پھر یقیناً وہ تکبر کا شکار ہے۔ تو جو شخص بھی تکبر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی آیات سے پھیر دے گا، اس کو پھر اللہ کی جو نشانیاں ہیں، جو احکامات ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قبولیت حق کی صلاحیت ہے وہی چھین لیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اس کا کیا نقصان ہوگا؟ ایسے لوگ بھی ہر طرح کی نشانی بھی دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے برعکس وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر بھلائی کی راہ دیکھ بھی لیں تو اس کو اپنا رستہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، تکبر کیا۔ اور پھر ایسے لوگ اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، گمراہی کی راہ دیکھ کر فوراً اس کو قبول کر لیں گے، اس کو اپنا رستہ اپنا لیں گے، اس کو اپنا راہ سمجھ لیں گے۔ تو پھر مزید کیا فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہمیشہ اس سے بے روحی اختیار کی، غفلت برتی۔ جب انسان اللہ کے سامنے خود سپردگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے سینے کو وسیع کر دیتے ہیں، جو حق کی قبولیت ہے وہ صلاحیت انسان کی ابھر جاتی ہے۔ لیکن جب جھٹلا دیتا ہے، اعراض کرتا ہے، ماننا ہی نہیں چاہتا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پہ تالے لگا دیتے ہیں، مہرے لگا دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید کیا فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، وہ لوگ یاد رکھو کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو۔ کیا پتہ چل رہا ہے کہ مکمل ایمانیات کا ہی انکار کر دیا، کیونکہ آیات کو ماننا پھر آخرت کو ماننا یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی مانتا ہے، کتابوں کو، رسولوں کو، فرشتوں کو، سب کو مانتا ہے، لیکن اگر آخرت کا انکار کر دیتا ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا، تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں، ایسا شخص دار اسلام میں ہی داخل نہیں ہوا۔ اسی لیے ساتھ ہی فرمایا کہ ہماری ملاقات کا بھی انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، تو ایسے لوگوں کا پھر کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں وہ بدلا پائیں گے مگر جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے، یعنی کہ ایسا ان کے ساتھ اگر ہو رہا ہے تو ان کی اعمال کی پاداش میں ہی ایسا ہو رہا ہے، ان پہ ایسا کرنا کوئی ظلم نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ انہوں نے تکبر کیا، پھر انہوں نے جھٹلایا اور ان سے بے روحی اپنائی، اور تکبر کی ڈیفینیشن جیسا کہ ہم نے بھی بات کی کہ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور اس کے بارے میں حدیث سے بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں فرمایا تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ چیز تکبر میں شامل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے، بلکہ تکبر تو یہ ہے کہ حق کو جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ تکبر کا شکار ہو رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ان کے اندر سے قبولیت حق کی صلاحیت چھینی گئی تو بطور سزا تھی، اور ان کے اعمال جو ضائع کیے گئے یہ بھی بطور سزا۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ بدلا پاتے مگر جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں، جیسے ان کے اعمال تھے ویسا ہی ان کو بدلا دیا گیا۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات میں سے ایک بچھڑا بنا لیا، اس میں سے ایک آواز آتی تھی۔ اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جو فرعونی تھے ان کے بہت زیورات تھے، جو کچھ وہ زیورات چھوڑ گئے، ان لوگوں نے زیورات کو اپنے پاس سنبھال رکھا۔ جب وہ وطن چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے زیورات کو اٹھا لیا۔ یہ انسان کی نیچر ہے کہ انسان دنیا کے مال اسباب کی طرف کشش محسوس کرتا ہے، تو انہوں نے اس کو قیمتی سمجھتے ہوئے زیورات کو اٹھا لیا۔ اور جب ان کے پاس بہت سارے زیورات تھے تو ان کی قوم میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک سامری نام کا شخص تھا، تو اس نے مشورہ دیا کہ اپنے سارے زیورات اکٹھے کر کے مجھے دے دو۔ اس نے سارے وہ زیورات پگھلا کر اس کو ایک بچھڑے کی شکل بنا دیا۔ اور جس طرح کہ عموماً ہمارے ہاں بھی یہ سیٹیاں، باجے وغیرہ بچوں کے ہاتھوں میں سب نے دیکھے ہیں، تو اس میں سے سیٹی کی آواز آتی ہے۔ کوئی کھلونا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے، باجے میں سے آواز آتی ہے، جب وہ ہوا اندر کو جاتی ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ بجنے کی آواز آتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اسی طرح جب بچھڑے نما انہوں نے اس کی شکل کا ایک بنا دیا مجسمہ، تو اس میں سے بیل کی آواز آتی تھی، بچھڑے کی آواز آتی تھی۔ تو جب انہوں نے اس طرح بنایا اس کو تو کہنے لگے یہی موسیٰ کا الہ ہے اور تمہارا بھی، بلکہ اس کو موسیٰ بھول چکے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی اس واقعے کی مزید وضاحت ملتی ہے اور بھی مقامات پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتہ چلتا الم یروا انہ لا یکلمہم، کہ بے شک ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اتخذوہ، اس کو بنا لیا اپنا معبود، وکانوا ظالمین، اور ایسا کر کے وہ ظالم تھے۔ اور ظلم کی ڈیفینیشن آپ پہلے بھی بارہا سن چکے ہیں کہ کسی کے حق میں کمی پیشی کرنا یہ ظلم ہے، چاہے وہ اللہ کے حق میں ہو یا بندوں کے حق میں۔ تو ظلم کا جو ورڈ ہے وہ وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے ایسا کر کے اپنے ہی اوپر ظلم کیا تھا، کیونکہ ایسا کرنا شرک تھا۔ تو مشرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی کمی کرتا ہے اور اپنے حق میں بھی۔ یقیناً جب وہ شرک کرتا ہے تو اپنے لیے جہنم کا بالن اکٹھا کرتا ہے۔
جب انہوں نے ایسا کیا تو ہارون علیہ السلام نے بہت ان کو سمجھانا چاہا کہ ایسا نہ کرو، لیکن وہ ایک نہ انہوں نے مانی اور اپنی ہی دھن میں شکار تھے، جو ان کے دل میں آیا وہی کرتے چلے گئے۔ پھر مزید کیا ہوا؟ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب اپنے ہی ہاتھوں میں شرمندہ ہو گئے، اپنے ہی ہاتھوں میں گر گئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ بے شک وہ تحقیق بھٹک چکے ہیں، یعنی کہ جب انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، تو پھر بعد میں احساس ہوا کہ یہ ہم نے غلط کیا، تو اس وقت کیا کیا؟ فوراً سے اپنی اس غلطی کا احساس ہونے کے بعد رجوع کیا۔ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ قوم مسلمان تھی، اپنے وقت کے یہ لوگ مسلمان تھے، لیکن بگڑی ہوئی قوم تھی، بہت نافرمان تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر شرک آ گیا تھا۔ انہوں نے بچھڑے کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلا دیا اور اس کے اوپر ہی مر مٹنے لگے۔ پھر مزید جب یہ سارا معاملہ ہو چکا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دے دی گئی کہ تمہاری قوم یہ کارنامہ انجام دے رہی ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کی طرف لوٹے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسیٰ، جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اِلیٰ قَوْمِهِ، اپنے قوم کی طرف، غضبان آسفا، بہت ہی زیادہ غصے اور افسوس کی حالت میں۔ ایک طرف غصے کی حالت میں بھی کہ قوم کو بارہا سمجھایا گیا تھا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں نے پہلے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اے موسیٰ، ہمیں بھی ایسا معبود بنا دو جس طرح کے سامری کا معبود ہے، سامری نے معبود بنایا ہے۔ جب کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بچھڑے کی پوجا پاٹ کرتے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس طرح ان لوگوں کا ایک معبود ہے ہمیں بھی ایک معبود بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا بجھایا، ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی۔ جب ایک بات بار بار سمجھائی جائے، انسان پھر دوبارہ سے وہی حرکت کرے، تو جو ایک لیڈر ہوتا ہے، بڑا شخص ہوتا ہے، وہ یقیناً بہت غصے اور افسوس کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک طرف غصہ بھی اور دوسری طرف جو محبت اور رہنمائی خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے اس کے بارے میں افسوس بھی، کہ ان کو بارہا سمجھانے کے باوجود پھر اسی پرانی روش پہ یہ قائم ہیں۔ تو یہ چیز ایک لیڈر ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت کتنا پریشان اور کتنا اس کے اندر غصے کی لہر دوڑتی ہے۔ تو اس وقت سب سے پہلے جو شامت آئی وہ ہارون علیہ السلام کی۔ کہنے لگے بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے میرے بعد میری بہت ہی بری جانشینی کی ہے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے اور کہہ کے گئے تھے کہ میری قوم میں اصلاح کرتے رہنا، ان کو گمراہ لوگوں کی رستے پہ نہ چلنے دینا، لیکن ہارون علیہ السلام بھی اپنی جگہ پہ سچے تھے۔ انہوں نے بہت سمجھایا تھا قوم کو، لیکن قوم نے ایک نہ مانی اور اپنی ہی روش پہ رہے۔ تو اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا عاجلتم امر ربکم، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی جلدی کی تھی؟ اور اس وقت افسوس کی حالت میں القى الالواح، اور جو تختیاں تھیں ان کے ہاتھوں میں، جو تورات کی تختیاں تھیں یا جو اس کے علاوہ کچھ احکامات تھے وہ ڈال دیں۔ ڈال دینے سے مراد کہ پھینکی نہیں، بلکہ جیسا کہ بعض اوقات انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے، انسان افسوس اور غصے کی حالت میں بے اختیار ایسے پھٹک دیتا ہے، تو وہی انداز لگ رہا ہے ادھر۔ اور تختیاں رکھنے کے فوراً بعد کیا کیا؟ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر زور سے کھینچنے لگے۔ تو اس وقت ہارون علیہ السلام نے بہت ہی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہارون علیہ السلام بہت تحمل مزاج، نرم مزاج تھے۔ موسیٰ علیہ السلام زیادہ جلالت والے اور باروب شخصیت کے مالک تھے، اگرچہ چھوٹے تھے، لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بڑا عہدہ ہے کسی چھوٹے کے پاس بھی اگر بڑے کو سرزنش کی جاتی ہے تو اس کو خوش دلی سے اور تحمل مزاجی سے برداشت کرنا چاہیے۔ تو اس وقت کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام؟
قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، یہ نہیں کہا کہ بھائی، بلکہ ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا، اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک یہ لوگ انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، میرے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مانے، وقعدوا یقتلوننی، اور اتنا انہوں نے مجھے ستایا کہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، فلا تشمت بی الاعداء، تو ایسا نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں، یعنی کہ آپ میرے بالوں کو کھینچ رہی ہیں، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہیں، تو ایسا کرنا یقیناً دشمن کو خوش کرنے کے مترادف ہے، یہ لوگ خوش ہوں گے کہ یہ بھائی بھائی ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں یہی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یقیناً یہ چیز دشمن کو خوش کرے گی۔ اور یہاں اخذ برأس اخیہ کا ورڈ آ رہا ہے، ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ نہ میرے سر کے بالوں کو اور داڑھی کے بالوں کو کھینچیں، یعنی کہ داڑھی کے بالوں کو بھی پکڑ کے کھینچا اور سر کے بالوں کو بھی، تو یقیناً ایسا کرنا دشمن کو خوش کرنے والی بات ہے۔ اور مزید کیا فرمایا، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے، یعنی کہ جو انہوں نے ظلم ڈھایا ہے، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر، میں اس سے مستثنیٰ ہوں، میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں، تو مجھے ان کے ساتھ نہ ملائیے، ان کا الگ معاملہ ہے، میرا الگ معاملہ ہے، میں تو اپنی وسعت کے مطابق ان کو سمجھاتا ہی رہا، لیکن انہوں نے نہیں مانی، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت پھر اپنی اس حرکت پہ نادم ہوئے، اور ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ فوراً تورات کی تختیاں اٹھا لیں، اور جو کچھ اس میں لکھا تھا وہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھا، یعنی کہ پھر ان کو تورات کی تختیاں اٹھا کر ان کو پڑھ سنائیں، ان کو پیغامات پہنچائے۔ اور ادھر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت فوراً دعا کی، قال رب اغفر لی ولاخی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی۔ دیکھیں ادھر کیسی بات ہے کہ اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنے بھائی کے لیے بھی۔ ایک طرف تو بھی بہت غصے کی حالت میں تھے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے، یہاں تک کہ بالوں کو بھی کھینچ رہے تھے، تو ادھر فوراً کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایسی خوبصورت دعائیں ہیں جو دعائیں انبیاء ہیں، وہ ہمیں کثرت سے مانگنی چاہیے، ادھر ادھر کے وظائف کی بجائے ان دعاؤں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی بہت خوبصورت ہے، وہ بھی کیا فرماتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہی الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور انسان اگر ادھر غور و فکر کرے، تدبر کرے، تو دیکھیں کہ کیسا خوبصورت انداز ہے کہ اپنی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والے، کہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، کوئی اور ایسی ذات نہیں جو انسان پہ اتنی زیادہ لطف و کرم کرے، اتنی زیادہ شفقت کرے، کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو سب سے بڑھ کر انسان پہ رحم کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، ہم لوگ آیہ مبارکہ 151 تک ترجمہ تفسیر کر چکے ہیں، تو جو ان کے اندر دعائیں تھیں وہ کثرت سے پڑھنی نہیں بلکہ مانگنی ہیں کانشیسلی، جیسا کہ آیہ مبارکہ 149 میں بھی جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ ایسا کر کے ہم گمراہ ہو چکے ہیں، تو کہنے لگے لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ دعا آدم علیہ السلام کی دعا سے ملتی جلتی ہے، یہ بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی وہ بھی انشاءاللہ مانگیں گے، اپنے دعا میں ان کو شامل کریں گے اور اچھا سے لیسن یاد کر کے سنائیں گے بھی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اپنے روزوں کو بہت خوبصورت گزارنے کی کوشش کریں، اسپیشلی قیام اللیل اور قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔